الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس کا یہ دوسرا کلاس ہے جس میں ہم اسلامی آداب کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کیسا ہو اسے جانا تھا، اور آج ہم جانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب آخر کیوں؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کو ہر ایمان والے مرد اور عورت پر لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ جس کی اطاعت فرض ہو اور مخالفت حرام ہو، اس کے ساتھ بہرحال ادب کا معاملہ ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے حکم اور امام بھی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے ہوں یا اخلاقی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے مکمل انسان ہیں۔ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق کی خود گواہی دی۔ سورہ القلم آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ پہ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ نے آپ کی محبت ہم پر فرض قرار دی ہے، اور جن سے محبت فرض ہو ان کے ساتھ ادب کا معاملہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر اس لیے بھی کہ انہی کے ذریعہ ہمیں یہ پیارا دین ملا ہے، یہ پیاری شریعت ملی ہے۔ وہ 23 سال تک ہمارے لیے تڑپتے رہے، پریشان رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین دیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی اینٹ اور پتھر جیسی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے، اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے سفارشی بننے والے ہیں، ان کو شفاعت کبریٰ کا حق ملنے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نقصان کی بات ان پر بہت سخت گزرتی تھی، اور ہمارے فائدہ کے وہ بہت زیادہ حریص اور خواہش مند تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہارے انسانوں میں سے ہیں، فرشتوں کے قبیل سے نہیں ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات گرا گزرتی ہے، اور جو تمہارے فائدہ کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہوتے تھے، بچے کے رونے کی آواز آتی نماز ہلکی کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ یہ ہیں ہمارے حبیب۔ آخر ہم ان کے ساتھ ادب کیوں نہ کریں کہ انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی
تم ہمارے اصحاب ہو، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، ہم پر ایمان لائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے بارے میں بات کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا آداب ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے، بلکہ یہ ادب تمام آداب کی بنیاد اور سب سے اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پختہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اس دھرتی پر آتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھائی کا کام کیوں نہ کرتا رہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، کیونکہ آپ آئے ہی ہیں تمام انس و جن کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا ادب یہ ہے کہ ماں باپ، بیوی بچوں، تمام لوگ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ آپ کہہ دیجئے اے ہمارے حبیب کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہاری اولاد، تمہارے ساتھی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے مانت پر جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہاری حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کی ساری جو چاہتے ہیں ان ساری چاہتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری نظر میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیری نظر میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب کہا فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اور جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ان کی تصدیق کی جائے۔ جن پچھلی قوموں کی خبریں بتائی ہیں اور آنے والے وقتوں کی پیشن گوئیاں کی ہیں، جو کچھ بھی آپ نے حلال اور حرام کے بارے میں بتایا ہے ان سب کی تصدیق کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہ اور غلطی سے پاک تھے، معصوم تھے۔ آپ چونکہ ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ بات ساتوں آسمان کے اوپر سے ہمارے رب نے بتا دی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کی حفاظت کیا اس رب نے۔ اسی لیے قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں جو کچھ بھی ہوتا تھا ان ساری چیزوں سے پاک تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت جو کچھ بھی کیا کرتے تھے میں نے کبھی ان میں سے کسی کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھی بیان کرتے تھے اس میں بھی آپ معصوم ہیں، اور آپ نے اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ بیان کیا۔ اللہ نے خود گواہی دی سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے، اپنے من سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس معراج کا ذکر کیا، تو یہ سنتے ہی بعض لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے ان میں سے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر لے کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے لوٹ کر کے رات کے ایک حصے میں آ گئے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بے شک وہ سچ ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ کیا اس بات میں بھی آپ ان کو سچا مانتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس جائیں اور پھر وہاں سے لوٹ کر آئیں اور ساتوں آسمان کی سیر کر لیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام ان کے اوپر وحی آتی ہے تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس کی تائید کون سی بڑی بات ہوئی؟ اسی واقعے کو لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ نے جو کچھ بھی بولا آنکھ بند کر کے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اور وہی وہ انسان ہیں جن کا بولا ہوا، جن کی پوری سیرت سب کچھ آتھینٹک طریقے سے آج محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی مکمل تابعداری کی جائے، مطلق آنکھ بند کر کے آپ کو فالو کیا جائے، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، ان کو اپنا نمونہ بنایا جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے خود کو روک لو۔
اور اللہ تعالیٰ سورہ النور آیت نمبر 63 میں بیان فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ان کو فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا دردناک عذاب سے دوچار نہ کیے جائیں۔ اب دیکھیں نا غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو پہاڑی پر طے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے تمہیں ہلنا نہیں ہے چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں، لیکن صحابہ نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے، جنگ جیت چکے ہیں، تو جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی مخالفت کی وجہ سے سزا دے دی اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بغیر کسی تفریق کے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارا باپ نمونہ ہے، ہمارا کوئی لیڈر نمونہ ہے، غلط ہے۔ اس دھرتی پر اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، مجھے فالو کیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ٹھہرا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہم سچی محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کریں گے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ یہی ہے دراصل اسلام سے محبت کی دلیل، یہی ہے دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ کیا دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کسی ایسے محبت کرنے والے کو کہ اپنے محبوب کی بات نہ مانتا ہو، اپنے محبوب کی بات کو ٹھکراتا ہو؟ تو حقیقت میں اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں ان کی بات ماننی ہوگی۔ صحابہ کرام نے کیسے آپ کی بات مانا تھا، ذرا اس کے کچھ نمونے سنیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے، ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ ایک آدمی آگ کے انگارے اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے سونے کا زیور پہننا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے انگارے تھامنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اسے استعمال کر لو گے، فائدہ اٹھا لو گے۔ تو اس ایمان والے صحابی نے کیا کہا کہ لا واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسے نہیں لے سکتا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ آج اگر کسی انسان کو ایسے سمجھایا جائے اور اس کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک تماچا دے گا اس کو کہ بڑے اللہ والے بنتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو فالو کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سالم بن عبداللہ جو ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد اذا استعاذکم الیہا،
کہ تمہاری عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگیں تو تم ان کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سنایا۔ ان کے بیٹے کا نام بلال تھا اور اس حدیث کے راوی سالم ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے، بلال بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ضرور ان کو منع کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت سست کہا ان کو، اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موت تک انہوں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی اسی بات کو لے کر کے کہ کیسے تمہیں جرأت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے تم کہتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے فیصلے کے سامنے سر ٹیک دیا جائے، آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس سے رضامندی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم اے محمد، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر دلوں میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے سر ٹیک نہ دیں۔ یہ ہے ایمان کی دلیل کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے سلاخوں پر، اب ایٹے نہیں، سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اب اس کے مقابلے میں کسی کی بات کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ امام کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے اور بدعت سے بچا جائے۔ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور صحابہ کرام نے جو عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور خاص طور پر خلفائے راشدین نے، وہ سنت ہے۔ اور جو عمل دین کے نام پر کیا جائے، دینی جذبے کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے کہ عصر کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، 100 مرتبہ، اور عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر بولنا ثابت نہیں، حالانکہ اللہ اکبر بولنا صحیح ہے، لیکن اس نے تعداد متعین کر لیا اور عصر کے بعد کا وقت طے کر لیا، اس لیے یہ بدعت ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر جتنی مرتبہ اور جس وقت بیان کیا ہے، وہ ذکر اسی وقت اور اتنی مرتبہ ہی کرنا سنت ہے، اپنے من سے، دل چاہتا ہے ایسا کرنا۔ ہاں اللہ نے کہہ دیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کرو، لیکن اپنے من سے کوئی تعین نہیں کر سکتے، عدد متعین نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے۔ جب انہیں بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے ان عبادتوں کو معمولی سمجھا،
کم سمجھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی ناغہ نہیں کریں گے، تیسرے نے کہا کہ میں اپنی عورتوں سے دور ہو جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم ہی لوگ ہو کہ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سنو، اللہ کی قسم، میں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی ہوتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، شادی بھی کی ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو سنت کی تابعداری یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہم کریں گے۔ دین یہ نہیں ہے کہ دل کرتا ہے تو ایسا کریں۔ عبادت کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے، الاصل فی العبادات الحظر، عبادت کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس کے جو ثابت ہو۔ اور معاملات کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ والاصل فی المعاملات الحل، معاملات کے بارے میں قاعدہ یہ کہ سارے کام حلال ہیں سوائے ان کاموں کے جن سے روکا گیا ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھنے سے بہت سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آخر منع کہاں کیا گیا ہے؟ بھئی عبادت میں منع کیے جانے کے بارے میں نہیں ڈھونڈا جاتا، بلکہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کیا اس کا حکم ہے یا نہیں۔ اگر حکم ہے تو کریں گے، اگر حکم نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرط ہے، اخلاص اور متابعت، پیارے نبی کا طریقہ، اور صرف وہ کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے، تبھی وہ کام اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کیونکہ اللہ نے ایک طرف تھیوری دی تو دوسری طرف پریکٹیکل نمونہ بھی دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ انہوں نے جیسے بتایا ہے ویسے ہی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب پر مقدم رکھا جائے، ساری باتوں پر مقدم، سارے انسانوں کی باتوں پر مقدم۔ آپ کی بات کا مقابلہ کسی کی بات سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی امام کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 1، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی سنت کی مدد کی جائے، ان کا دفاع کیا جائے۔ آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی سنت کی مدد کرنا، آپ کا دفاع کرنا، یہ صرف ادب نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، ایمان کی مانگ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع سے، جب عروہ بن مسعود جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو صحابہ کرام کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو وہ تھوک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے تھے۔ جب آپ کوئی حکم دیتے تو صحابہ لپک کر اس پر عمل کرتے تھے، جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کے پانی کے قریب ہو کر کے اس کے لیے لڑتے تھے، جب آپ بات کرتے تو سب آپ کی آواز پر اپنی آواز پست کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے، تعظیم اور ادب کی وجہ سے۔ پھر عروہ بن مسعود اپنی قوم یعنی قریش کے پاس گئے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کی اس کے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی تعظیم محمد کی
محمد کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے صحابہ اسے اپنے ہاتھ پر اور اپنے چہروں پر، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ جب وہ حکم دیتے ہیں تو سب لپک کر اسے بجا لاتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے قریب لڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور ادب کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تھا انداز صحابہ کرام کا۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں برکت تھی، آپ کے بال میں، آپ کے لباس میں، آپ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر برکت تھی، اسی لیے صحابہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار آج باقی نہیں رہے، اسی لیے جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے نام پر یہ سارا کھیل رچاتے ہیں وہ سب بکواس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی ہستی میں برکت نہیں رہی، کسی بھی ہستی میں برکت نہیں رہی۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے ایسی۔ کسی بھی آدمی کے جھوٹے میں برکت نہیں ہے، کسی بھی انسان کے آثار میں برکت نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن ان کے آثار سے کسی نے برکت حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت تھی، آپ کے بعد کسی کے اثر میں برکت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی مسجد میں آواز بلند کرنا یہ بھی آپ کے ساتھ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آواز بلند کرنا یہ بھی آپ کے ساتھ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر شرکیہ عمل کرنا یہ تو شرک ہے جائے کہ ادب کے خلاف ہو۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کنکری ماری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کنکری مارا۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں گیا اور انہیں لے کر کے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تم مسجد رسول میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، تم مسجد رسول میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے آپ کی وفات کے بعد بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جائیں تو ادب سے اور پست آواز میں بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، آپ کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی صحابہ کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ علی العموم سارے صحابہ جنتی، اور ان میں خاص طور پر اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے ایمان والو ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے مگر رشتہ داری کی محبت، یعنی میرے قریبی رشتہ داروں اور اہل بیت سے محبت کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کا خیال رکھو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتے ہو تو اہل بیت کا خیال کرو۔
تو ہم سارے صحابہ سے محبت کریں گے، سارے اہل بیت سے محبت کریں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب میں یہ شامل ہے کہ ان سب سے محبت کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ آپ پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان پر رحمت اتارتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم بھی درود اور سلام بھیجتے رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم دعا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، جب آپ کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا طریقہ بتا دیا، کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھر والوں پر، ان کے اہل خانہ پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت اتاری تھی۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت اتار، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر برکت اتاری تھی۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔